पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज वक्त के नाम। ये वक्त है जो कभी कम होता है, ये वक्त है जो कभी ज्यादा होता है। अभी आजकल मैं टेक्सास आया हुआ था। मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैंने वापस न्यूयॉर्क जाना था। मेरे बैग गुम गए। ये 3 दिन से मैं एक ही कपड़े पहन रहा हूँ, एक ही शर्ट पहन रहा हूँ। बट द गुड न्यूज इज कि मुझे डैलस में, जो इधर बहुत बड़ा शहर है, मेरे पीछे नजर आ रहा है, उधर 2 दिन रहने का चांस मिला। रिलैक्स किया, थोड़ा सा काम किया, सोचा वक्त था। इस वक्त में रिपोर्टिंग कम और सोचने का ज्यादा मौका मिला। थोड़ी सी स्विमिंग स्विमिंग भी की। अभी आया हुआ हूँ मैं। भी डिप मैंने मारनी है। वीकनेस है मेरी, आई लव द वाटर। मगर वीकनेस के अलावा टेक्सास में जो रहा हूँ पिछले, अब मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। इधर एक चीज बार बार जो मुझे याद दिलाती है कि टेक्सास के पाकिस्तान से बहुत पैरेलल्स हैं। टेक्सास इधर का पंजाब भी है। बहुत इधर कल्चर, खाना, म्यूजिक, जो पंजाब की जो सियासत है, वो भी टेक्सास में पाई जाती है। टेक्सास पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिका की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। मगर साथ साथ टेक्सास इनका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी है। ये वो जो वॉरियर कल्चर है, बड़े प्राउड हैं, बड़े लड़ाके हैं। इधर गन कल्चर बहुत है, इधर ट्रक कल्चर बहुत है, वगैरह। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का अगर आप मिलाप करें तो फिर टेक्सास प्राइड जिसे कहते हैं, वो इधर कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हर एक ने, बहुत सारे लोगों ने टेक्सास डोंट मेस विद टेक्सास वगैरह की शर्ट्स पहनी होती हैं। ये बाय द वे टेक्सास की नहीं है, इसकी एक और कहानी है इस हैट की। बट एवरीबॉडी लाइक्स हैट, हैट्स इधर हर एक पहनते हैं। बट जरूरत पड़ती है, धूप बहुत होती है, आज कम है। मगर एक इधर इंटरेस्टिंग एक कहावत है जो हर जगह नजर आती है। इनके झंडों पे नजर आती है, इनके होटलों में नजर आती है। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अपना की, जिसमें बाकी मेरे दोस्त जो आए हुए थे सब, वो नजर आती है, उधर नजर आती है। एक सेइंग है, कहावत है कि रिमेंबर द एलमो। एलमो इनका एक 1836 में, तकरीबन 200 साल पहले, इनकी एक बड़ी मशहूर लड़ाई हुई थी टेक्सास में। जो मैक्सिकन्स थे, सांता आना, जनरल सांता आना, जो दुश्मन फौज थी, तकरीबन 6000 जो फौजी थे, उन्होंने तकरीबन 180 टेक्सन्स को, जो बागी थे, उन पे अटैक किया। और उस वक्त टेक्सास जो था, वो ना अमेरिका का था और ना मेक्सिको का था, बीच का था। और ये जो बागी थे, ये कुछ अमेरिका से आए थे, उस जमाने की यूनाइटेड स्टेट से। उस वक्त टेक्सास स्टेट नहीं था। और जी बड़ी बहुत लड़ाई हुई, और जो मिथ बनाई गई, जो कहानी सुनाई गई, और तकरीबन 200 साल तक वो कहानी सुनाई गई कि जी वो जो 180 जो बेचारे टेक्सन थे, उन्होंने आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई की। कर्नल ट्रेविस थे, कर्नल बोई थे, डेवी क्रॉकेट थे। एक पूरा एक इसके ऊपर फिल्में बनी, इसके ऊपर पूरी एक फोकलोर बनी, और एक सेइंग हो गई, रिमेंबर द एलमो। ये इन्होंने अपने झंडों पे लगाया, अपनी सील पे लगाया, शर्टों पे लगाया कि एलमो को नहीं भूलना। क्योंकि 180 लोगों ने 6000 लोगों का सामना किया अपने मुल्क के लिए। उसके बाद, बाय द वे, उसके कुछ अरसे बाद जो बाद में लड़ाइयां हुई, उसमें टेक्सास जो है वो अमेरिका का पार्ट बन गया, मैक्सिकन्स को है फारिग कर दिया गया। इसमें, इस कहानी में, वैसे तो ये बड़ी एडवेंचरस सी, सेक्सी सी कहानी है, मगर इसमें कुछ अरसे बाद लोगों ने, खुद ही अमरीकियों ने, होल्स पोक करना शुरू किए। और हाल ही में एक किताब निकली, फॉरगेट द एलमो, जिसमें ये हुआ कि इस लड़ाई की का एक झूठा नैरेटिव जो बनाया गया था, वो एक्सपोज हुआ। ये लड़ाई किस लिए हुई थी? गुलामी के लिए, गुलामी परपेचुएट करने के लिए। ये लड़ाई में जो लोग मारे गए, क्या वो वाकई बेवकूफी से मारे गए या दलेरी से मारे गए? वो वाकई टू द डेथ लड़ना चाह रहे थे कि नहीं? इस पे आज इस स्टेट में, इस सूबे में ये डिबेट हो रही है। मगर मुझे ये इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए लगी क्योंकि मैंने ये जो इनका देखा हर जगह, रिमेंबर द एलमो, रिमेंबर द एलमो। एक तो मुझे याद आ रहा है, रिमेंबर May 9th, रिमेंबर May 9th, एक मिथ बन गई है May 9th के लिए। और वो जो मिथ है,
उसमें कि भूलना नहीं, 9 मई को भूलना नहीं, 9 मई हमारा 9/11 है। उस मिथ में नजर आता है कि हर मुल्क अपना एक मिथ बनाता है और अपने लोगों को चार्ज अप करने के लिए, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, अपनी एक नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए। मगर इवेंचुअली इवन इस जैसे जगह में जिधर बड़ी प्राइड है, बड़ा पैसा है, बड़ी हिस्ट्री है, इस जैसी जगह में भी आज रिमेंबर द एलमो को हटा दिया गया है। एक तहरीक चल रही है कि सच बोला जाए, और अब इनका जो मोटो है वो रिमेंबर द एलमो नहीं है, अब इनका मोटो है फ्रेंडशिप, जो आज मुझे मुझे जिसकी इस वक्त, और आपको भी और हमारे मुल्क को भी जिस चीज की सख्त जरूरत है। टेक्सास को तो 200 साल लगे सच का एतराफ करने में कि उन्होंने झूठ बोला है। अपने 200 साल तक खुद अपने बच्चों से, जिनको आपने एक झूठी हिस्ट्री पढ़ाई है अमरीकियों ने, तो उसको अब वो फिक्स कर रहे हैं। मगर क्या हम अपनी झूठी हिस्ट्री फिक्स कर रहे हैं? क्या हम अपने आलमों को, क्या हम अपने May 9th को भूल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आज सुबह में ही यही रियलाइज हुआ कि एक वीडियो मेरे सामने आई। उस वीडियो में आपने मेरे ट्विटर पे देखी होगी, उसमें एक तराना है, वो एक नगमा है। उसमें जो बड़े बड़े हमारे जर्नैल हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, बाकी जो जनरल्स हैं, उन तस्वीर हैं, उनकी एफिलिएशंस हैं, उनकी तारीफ है, उनके उनके लिए लिटरली बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं। बड़ा स्लिक है, बड़ी प्रोडक्शन जबरदस्त है। ये मैं भी एडिटिंग शौक से करता हूँ, मगर ऐसी एडिटिंग तो मेरे बस की बात नहीं। बड़ा मतलब बजट वाला वीडियो है, बड़ी उसकी प्रॉपर साउंड है। ये जब मैंने ट्वीट किया और मैंने कहा कि प्लीज इसे आप शेयर करें, लाइक करें, डाउनलोड करें, अपने बच्चों को सुनाएं, खुद सुने, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। तो ये इस चीज को पता नहीं लोगों ने तंजिया क्यों लिया। मैं तो एक्चुअली चाह रहा था कि लोग सुने ये नगमा, मगर ये नगमा जो है जब लोगों ने सुना तो लोग बड़े आप कह सकते हैं बड़ा पुश बैक आया। लोगों ने कहा ये बहुत डिस्टेस्टफुल किस्म का नगमा है, ये वक्त नहीं है। लोगों ने कहा कि ये नगमे तुम ऐसे ऐसे चलाओ। अब मैंने तो नहीं चलाया ये नगमा, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता ऐसी प्रोडक्शन। ये नगमा जो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्होंने चलाया। मगर ये ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि ISPR की या ISI की प्रोडक्शन है, मगर ऑब्वियसली ऐसे इदारे की ये प्रोडक्शन है जो जिसके पास एक तो बहुत पैसे हैं, बहुत वक्त है, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत टाइम है, और अपने ये जो हमारे जनरल्स हैं इनके लिए बहुत प्यार है, क्योंकि इसकी शायरी लिखी गई, प्रोडक्शन हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुई, ऑब्वियसली म्यूजिक, इसकी मिक्सिंग हुई। तो ये नगमा खैर चल गया, मगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि मैंने बड़े प्यार से बोला था कि प्लीज डाउनलोड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को सुनाएं, खुद सुने, गाड़ी में सुने। बट लोगों ने कहा कि क्या बकवास है, क्या थर्ड क्लास नगमा है। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इतने जबरदस्त नगमे को, क्यों क्यों नहीं हो रहा। फिर मैं जब ट्विटर पे और नीचे गया तो एक और चीज मैंने देखी जो कल हुई थी, जो मैं नहीं था, मगर कल भी एक चीज जो शेयर हो रही थी कि एक मेरा ख्याल है फेज 6 DHA, शायद लाहौर का फेज 6 है। अब तो DHA हर शहर में है, मगर कराची का DHA नहीं है, क्योंकि कराची के DHA फेज 6 में मैं बहुत घुमा हूँ। ये उधर नहीं है, शायद लाहौर का, शायद इस्लामाबाद का। खैर उधर एक मरकज है, उधर एक गोल्फ कोर्स है, या उधर एक गोल्फ लेन है, या जो भी है, उधर एक साइन लगा हुआ था। इस साइन पे मोटा मोटा इस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि ये रिफाइंड एलिटिज्म है, जिधर हम जो रिफ रैफ है, जो आम आवाम है, जिधर नहीं आ सकता। ये वैसी जगह है कि जो मैसेज हैं वो दूर हैं, जो गरीब आवाम है, थर्ड क्लास, काले पीले थर्ड क्लास, जो शुद्रे हैं, वो दूर हैं। ये खाली एलिट्स के लिए, अशराफिया के लिए। डिबेट छिड़ गई, लोगों ने कहा कि ये डिस्टेस्टफुल है, इग्नोरेंट है। मगर मुफ्ती में फौज को लोगों ने साथ रोल दिया कि भाई ये तो DHA है, DHA फौज चलाती है, तो ये फौज की गोल्फ क्लब की बात है। हालांकि वो जो जब डिबेट बाकी डीप हुई तो समझ आया कि ये कोई शायद प्रॉपर्टी का एड है, किसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का एड है। क्लियर नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फौज की है या नहीं है, मगर DHA की शायद जरूर है। तो शायद उसमें फौज का कोई रोल है। मगर इसे टोन डेफ कहते हैं, जब आपको
سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, عوام کیا سوچ رہی ہے. ایسی عوام جو ختم ہو گئی ہے ہر طریقے سے. آج بھی آپ کو لونز اب ایسے اناؤنس ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی تیسری عید ہے, پہلی اور دوسری کے بعد, بڑی اور چھوٹی کے بعد ایک بہت بڑی عید ہے جو جب وہ ہوتی ہے پاکستان میں سال میں 2 عیدوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تیسری عید جب ہوتی ہے جب ہمیں لون ملتا ہے, چاہے وہ IMF سے ملے, چاہے جیسے آج سعودیوں سے ملا ہے, ابھی عنقریب اماراتیوں سے ملا ہے. تو ایسے جیسے چاند کے لیے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور بتایا جاتا ہے اور لوگ پھر لڈی ڈالتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا, ویسے ہی اب لون نظر آ گیا ٹائپ جو ہے ہمیں بنا دیا گیا ہے کہ لون نظر آ گیا کہ تم لوگ دیوالیہ نہیں ہوگے. مگر اس سب میں دور چلا گیا. لون اصل میں کیونکہ خود شاید میں انٹرسٹڈ ہوں اس اکانومی کی جو سٹوری ہے اکنامکس میں, تو شاید اس لیے میں کبھی کبھی دور چلا جاتا ہوں. بٹ کمنگ بیک, when it comes to ٹون ڈیفنس, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ لوگ ہیں جو یہ پوسٹر لگاتے ہیں DHA میں, یا یہ جو نغمے بناتے ہیں, ملی نغمے ہی کہہ سکتا ہوں میں نے, یہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر رہے. نغمہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. لوگ کیوں اتنے چارجڈ اپ ہیں, لوگ کیوں نہیں تیار. اب اپنی مثال دوں, کل پرسوں میں نے شو کیا, اعزاز سید شفاعت علی, آپ میں سے بہت ساروں نے نیگیٹو کامنٹس دیے کیونکہ اس میں انہوں نے جو کلیم کیے وہ ایسے تھے کہ بھائی عمران خان اور PTI جو کہتے ہیں کہ 10,000 لوگ پکڑے گئے, 10,000 لوگ غائب ہو گئے, 10,000 لوگ انڈر اریسٹ ہیں, 10,000 لوگ کے ٹرائل ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, مگر یہ PTI ورکرز ہیں, اہلکار ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, لیڈر ہیں. تو یہ اعزاز نے اور شفاعت نے یہ بولا, میں نے انہیں یہ پلیٹ فارم دیا کیونکہ یہ میرا کام ہے ہر قسم کا موقف لینا. اگلے دن میں نے ایک ڈیٹیلڈ اس کو فیکٹ چیک کیا, مگر لوگ تیار نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے بس ایک بات سنی اور جو ان کی تھی کہ یہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, اور جو اگلے دن جو ہم نے تفصیل سے دستاویزات کے ساتھ, رپورٹوں کے ساتھ اپنے ہی کولیگز کو غلط پروف کیا کہ عمران خان ایکچولی سچ بول رہا ہے اور آپ شاید غلط بول رہے ہیں, شاید نہیں, آپ ایکچولی غلط بول رہے ہیں. تو ہم نے ہی اپنے کولیگز کو جب چیلنج کیا تو لوگ تیار نہیں تھے, کیونکہ ایک بات بس سن لی تو لوگ پولرائزڈ ہیں. ایون دو ان کو کبھی جب آپ کورس کریکٹ کریں اور دکھائیں اور سمجھائیں کہ بھائی ایکچولی عمران صحیح ہے, باقی غلط ہے, جو بھی ہے, بٹ لوگ ایک بات سن کے آپ کو ڈچ کر دیتے ہیں. کوئی معاف نہیں کر رہا. پاکستان پولرائزڈ بہت ہوا ہے. تو یہ جو پولرائزیشن ہے, اب ایک اور جو ہماری تھیم ہے جو ٹیکسس میں گزری آج, بائی دا میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں کیونکہ میں چل کر رہا ہوں, اپنی اسٹرابری ڈائکری پی رہا ہوں. یہ بائی دا وے ورجن اسٹرابری ڈائکری ہے, سو اس سے پہلے کہ آپ لوگ ذرا زیادہ ہی افسردہ ہو جائیں کہ میری عادتیں خراب ہیں, نہیں, یہ ورجن ہے, ابھی صبح کا وقت ہے اور یہ ورجن ڈرنک ہے, ٹھیک ہے, ناٹ دا ورجن یو تھنکنگ بٹ دا ورجن آئی ایم ڈرنکنگ. so coming back, even on my other show that day, یہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چارجڈ اپ ہیں. کیوں چارجڈ اپ؟ why are people so angry? inequity کیوں ہے؟ inequality کی وجہ سے ہے, کیا ہے؟ پولرائزڈ دو خیمے بن گئے. یہ جو کانفرنس ہے جس میں آیا تھا, اس میں بھی 2 خیمے بنے ہوئے. ایک خیمہ جو ہے اس نے کہا ہم نے عمران خان اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہو رہا ہے اس پہ اسپیچ کرنی ہے. دوسرے خیمے نے کہا نہیں, ہم سیاسی نہیں کہہ سکتے. پہلے خیمے نے کہا ہر چیز سیاست ہوتی ہے اور یہ تو پاکستان کی کہانی ہے, اگر یہ پاکستان کی کانفرنس ہے آپ عمران خان کو کیسے نہیں کور کر سکتے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس پہ لڑائی ہو گئی, خیمے بن گئے. جو آفیشیل خیمہ تھا اس نے کہا نو, پرمیشن نہیں دی. جو ان آفیشیل خیمہ تھا اس نے بہت بڑی کانفرنس کا. اس کانفرنس میں گیا, اس کانفرنس میں عمران خان نے اسپیچ کی. اسپیچ میں انہوں نے 2 باتیں انٹرسٹنگ کی جو خبر ہے, جو میں ایک چھوٹا سا ڈیٹور لوں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ IMF سے جو ان کی ملاقات ہوئی, IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اچھی چیز ہے. اس میں کوئی بہت یہ کوئی الادین کے چراغ والی بات نہیں ہے, پر امپورٹنٹ بات ہے کہ IMF چاہ رہا ہے کہ سٹیبلٹی آئے ملک میں, ہم سب چاہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ.
مگر یہ جب خان نے بات کی تو خان جو بھی کہتا ہے خبر بنتی ہے، تو یہی خبر بنی. دوسری چیز جو خبر نہیں بنی، جو میرے خیال سے اس بات سے تو اسٹینڈرڈ بات ہے، یا IMF ویسے بھی اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہتا ہے، خالی عمران خان کو نہیں کہتا، ویسے ہی روز کہتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. زیادہ بڑی خبر لوگ بھول گئے. اور ابھی جو یہ ڈان نے خبر چلائی، انور اقبال صاحب جو ادھر آئے ہوئے تھے، ڈان کے نمائندے ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا تمہاری کیا ہیڈ لائن ہے؟ میں نے کہا آپ کی کیا ہیڈ لائن ہے؟ انہوں نے کہا میری ہیڈ لائن یہ IMF والی بات ہے. میں نے کہا اچھا، اگر میں لکھ رہا ہوتا ڈان کے لیے تو میں لکھتا کہ عمران خان نے پہلی بار بولا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے، کہ اس پہ جو اریسٹ ہوا اس کا 9 مئی کا، جس کی جو ویڈیو ہے، جس کی جو وہ امیجز ہیں، آج تک ہمارے دماغوں میں سیئرڈ ہیں، ہم کبھی بھول نہیں سکیں گے. وہ جو لوگ ہیں جو کالے یونیفارم میں آئے ہیں، وہ رینجرز نہیں تھے، وہ SSG کمانڈوز تھے. تو پہلی بار عمران خان نے 9 مئی کے بعد پہلی بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اریسٹ رینجرز نے نہیں کیا، جو ایک پیراملٹری آرگنائزیشن ہے، سویلین فورس ہیں، بلکہ یس ملٹری لیڈ ہے مگر سویلین فورس ہیں. بلکہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ پاک فوج کے ایلیٹ اسپیشل فورسز، اسپیشل سروس گروپ، SSG کمانڈوز نے ان کو اریسٹ کیا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. اور ایسے وقت پہ آیا ہے جب خان شاید افورڈ نہیں کر سکتا کہ فوج پہ اور الزام لگائے، سوری ٹو سے، مگر ایسے وقت پہ خان نے ایک اور چیز کہہ دی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. یہ بات شاید لوگوں کو اس کی نوعیت نہیں سمجھ آئی، مگر یہ خان نے اپنا جو الزام ہے وہ ایک درجہ اوپر اور فوج کے خلاف 9 مئی میں فوج کی فوج جو ملوث تھی، ایک درجہ اوپر کر دیا ہے. بٹ کمنگ بیک، دیکھیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم ہر قسم کا موقف آپ کے سامنے لاتے ہیں. جو ہمیں پتا ہے وہ ہم دکھاتے ہیں، جو ہمیں نہیں پتا ہم نہیں دکھاتے. یہ آئی گیس یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنا پتا ہے اتنا چلیں گے، جتنا نہیں پتا اتنا نہیں پتا. بٹ آج تھوڑا سا گیم ہو جائے ایک، کہ ہمیں کیا پتا ہے اور کیا نہیں پتا. کیونکہ یہ جو پتا اور نہ پتا ہونے والے کا جو راز ہے، یہ اگر ہمیں یہ راز سمجھ آ جائے تو شاید ہمارے پاس وہ جواب آ جائیں جو ہمیں درکار ہیں ایک سچ اور حق کی راہ پر چلنے کے لیے، جو پاکستان کو اس وقت سخت ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں میں نے عمران خان والی جو ادھر کانفرنس ہوئی ہے ادھر بھی کی، آج پھر سے کر رہا ہوں. اس دن انگریزی میں کی یہ باتیں کیونکہ آڈینس ایسی تھی، مگر آج آپ کے لیے میں اردو میں کر رہا ہوں. ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں کیا نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر بہت آج کل بزی ہیں اور روز نئے نئے پروجیکٹ انفرل کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے کام کر رہے ہیں اور بین الاقوامی کام کر رہے ہیں. روز ان کی تصویریں چھپتی ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ روز صبح اٹھ کے پاکستان کی سیوا کرتے ہیں. مگر ہمیں فار ایگزامپل کچھ چیزیں نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران ریاض خان پچھلے 61 دن سے کدھر ہیں. آج ان کو 61 دن ہو گئے. تو ہمیں عاصم منیر کا پتا ہے، مگر ہمیں جو ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، مگر ہمیں عمران ریاض خان کا نہیں پتا، جو بھی ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، پاکستان کا سب سے دیکھا جانے والا ڈیجیٹل جرنلسٹ ہے وہ. ہمیں یہ نہیں پتا. ہمیں کیوں نہیں پتا؟ I'm not sure. ہمیں پتا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ روز بیٹھ کے اپنی بندر بانٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، رائٹ. ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں یہ کلیئرلی پتا ہے. ان کی فریڈم آف موومنٹ ہے، ان کی سب غلطیاں معاف ہیں، ان کے اوپر جو کیس ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے. مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر، جسے خالی ہم نہیں کہتے مگر بین الاقوامی ریٹنگز ایجنسیاں کہتی ہیں کہ یہ ملک کا سب سے پاپولر آدمی ہے، اس کے گھر میں انٹرنیٹ تک نہیں ہے.
एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है उसके घर में। ये हमें नहीं पता कि उनको इतनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बाकियों को वो दुबई जाएं, कतर जाएं, जिधर जाएं। मगर ये बंदा जो है ये एक वीडियो डाउनलोड के भी करके भी प्रॉपर अपलोड नहीं कर सकता, जिसका नाम इमरान खान है। अजीब सी बात है। हमें ये पता है क्लियरली, हमें बार बार बताया जाता है, रोज बताया जाता है कि जो 9 मई है वो हमारा 9/11 है, जिसमें अमेरिका में ऐसे ही बुर्ज थे न्यूयॉर्क में जो गिर गए थे। तो हमें रोज याद दिलाया जाता है कि ये आपका 9/11 है, 9 मई। मगर हमें ये नहीं याद दिलाया जाता कि आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक या GHQ अटैक या उसामा बिन लादेन अटैक या सियाचिन की मार या मेरान नेवल बेस अटैक या बड़ा बेर अटैक या ओजड़ी कैंप या 1971 या दीगर और ऐसी डेट्स, ऐसे सानहे हमारे 9/11 क्यों नहीं है, उनको ऐसे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता? जैसे ये लोग कहते हैं रिमेंबर द एलमो, वैसे आप हमें कहते हैं रिमेंबर May 9th। ठीक है, आप फिर मैंने शुरू इसलिए किया था कि हर हर कौम को जरूरत होती है मुस्तहकम होने के लिए कहानी की, तो कहानी तो आपको मिल गई है, मगर इतनी बहुत कहानियां हैं। 1971 एक जबरदस्त कहानी है, उसामा एक बहुत अच्छी कहानी है, सियाचिन जिधर मैं गया हूँ एक फैंटास्टिक कहानी है, वो आप नहीं सुनाते। पता नहीं ये May 9th वाली कहानी आपने क्यों लेके बैठ गए हैं। तो आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद आपको पता है। अब मुझे ये पता है कि इमरान खान के खिलाफ 160 केस हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि कोई भी बंदा कहीं भी जाके एक इतने बड़े जबरदस्त टॉल हैंडसम मशहूर साबिक वजीर आजम, जिसने ऑक्सफोर्ड भी देखा है, जिसने जमामा गोल्डस्मिथ से शादी भी की हुई है, जो प्ले बॉय भी रहा हुआ है, जिसने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, इतना बड़ा आदमी है ना वो, उसके खिलाफ कोई भी बंदा जाके, एक नामालूम बंदा जाके केस कर सकता है। एक केस नहीं, 160 केस किए हैं, दहशतगर्दी का, ब्लास्फेमी का, करप्शन का, ये वो। इसका मतलब है हमारा मुल्क बहुत आजाद है, मतलब कोई भी जाके कोई भी उठ के केस कर सकता है इमरान खान के खिलाफ। जबरदस्त, एक्सलेंट। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान खुद क्यों नहीं जाके अपने घर से उठ के किसी के ऊपर केस कर सकता। समझ नहीं आती मुझे बात, है ना। इतना बड़ा आदमी है वो, साबिक, वही वही चीज है ना, टॉल हैंडसम ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हाँ, प्रिंसेस डायना का दोस्त, प्रिंस विलियम का दोस्त। मुझे समझ नहीं आती वो घर से उठ के वो FIR क्यों नहीं कटवा सकता उन लोगों पे जिनके बारे में वो कहता है कि एक शूटर नहीं था, 3 थे। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ISPR के दफ्तर से, दर्जनों जर्नलिस्ट आए जी, 1 घंटा 21 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान और PTI और वो जो 102 लोग जो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो रहे हैं, वो लोग, उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे बहुत मजा आया। 1 घंटा 21 मिनट मैंने DG ISPR साहब का, जो जबरदस्त किस्म के इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उन्होंने मेरे से अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगे उनकी इलेक्ट्रिकल बातें सुन के। 1 घंटा 21 मिनट मैंने उनकी इलेक्ट्रिसिटी सही मुझसे सहा नहीं गया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो आई नो कि ये जबरदस्त था। मगर मुझे ये नहीं पता कि कुर्रम में जो लड़ाई हो रही है पिछले 3-4 दिन से, जिसमें अब कहा जा रहा है कि दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, जिसके बारे में हर किस्म की खबर है कि उधर ये तालिबान की लड़ाई है या सेक्टेरियन लड़ाई है या जमीन की लड़ाई है या कबीलों की लड़ाई है, समझ नहीं आ रही कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। अजीब सी बात है। 4 दिन हो गए, लोग शहीद हो गए, कुरम इंपॉर्टेंट एरिया है, समझ नहीं आ रही कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। हालांकि लड़ाई जो है, और वो भी कुरम जैसे एरिया में, एक सेंसिटिव एरिया में, शायद क्योंकि हमने थोड़ी बहुत उनसे रिपोर्टिंग की भी है, जानते हैं कि वो काफी इंपॉर्टेंट इलाका है। मगर शायद DG ISPR को उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बैटरी कम हो जाती है जब वो एक्चुअली मिलिट्री ब्रीफिंग्स या मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो काउंटर इंसर्जेंसी जो चल रही है मुल्क में, शायद उस पर जब बात हो तो उनकी शायद बैटरी आजकल लो हो जाती है। वैसे चार्ज रहते हैं वो जब और टॉपिक्स हों, जैसे सियासी टॉपिक्स हों। अच्छा, नहीं, हम फिर डाइग्रेस कर गए। दिस इज नॉट अबाउट ISPR, दिस इज अबाउट द मिलिट्री, राइट, द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलिट्री, हमें पता है कि वही बात हो गई ना कि हमें पता है कि 102 लोग जो हैं
وہ ماشاءاللہ سے 17 فوجی جو ٹرائل کورٹس ہیں، ملٹری ٹرائل کورٹ، اسٹینڈنگ کورٹ جنہیں کہتے ہیں، اس میں ان کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں. یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے. حالانکہ یہ چیز ڈیسائیڈ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ لیگل ہے یا نہیں لیگل، مگر کوئی بات نہیں. ہمیں سپریم کورٹ کا وقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بہت بزی قوم ہے، یہ بہت بڑی فوج ہے، اس کے بہت کام ہے. تو سپریم کورٹ اپنا ڈیسائیڈ کرتا رہے. اس فوج نے 102 لوگوں کی ٹرائل شروع کر دی ہیں، اور اب جو کرنیل ہیں وہ یہ ٹرائل سنیں گے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہماری فوج وقت نہیں ویسٹ کرتی. اور یہ آج کی تھیم ہی یہی ہے نا، وقت ہے. ہماری تھیم ہی یہی ہے کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. تو فوج نے کہا سپریم کورٹ نو چھڑو، لیٹس ٹرائی دیز پیپل. تو یہ ہمیں پتہ ہے. عجیب سی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو باقی جو عمران خان کے شوٹر ہیں، ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں، ان کا ٹرائل کون لے رہا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے. یہ مجھے نہیں پتا. یہ مجھے اگر کوئی سمجھا دے تو آئی وڈ بی ویری ویری گریٹفل. اور وہی بات ہے کہ انفارمیشن جو ہے اور بھی اگر تھوڑی سی سمجھا دے تو میں آئی وڈ بی ویری گریٹفل. جیسے ہر ہفتے میں 1-2 بار آتی ہیں بڑی بیڈ نیوز آتی ہے کہ ہمارے فلانے جو جوان ہیں، افسر ہیں، وزیرستان میں شہید ہو گئے، باجوڑ میں شہید ہو گئے، کرم میں شہید ہو گئے، بلوچستان میں شہید ہو گئے. یہ خبریں آتی ہیں. ایون ایک جو اس دن ISPR کی خبر آئی کہ ایک وہ تھا، چراغ تھا، وہ آزاد جموں کشمیر میں بیچارے اپنا بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا، اس پہ ہندوستانیوں نے فائرنگ کی تو وہ شہید ہو گیا. تو اس پہ اتنی بڑی پریس ریلیز آئی. ایک بیچارہ چراغا، چراغا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسپیشلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا آزاد چراغا تھا وہ. یہ جب خبر آئی تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی. انڈیا کو وارننگ دی گئی کہ ہم بھی تمہارے بدلہ لیں گے اور ہمارے لوگوں کو تنگ نہ کرو. تو یہ زبردست خبر آئی اور میرا دل جو ہے وہ پرائڈ سے پھٹ گیا کہ ہم اپنے چراہوں تک کی جو خبر ہے وہ ایسے چلاتے ہیں. مگر عجیب سی بات ہے کہ وہ جو 10,000 لوگ جو اس وقت پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، غائب ہوئے ہیں، جن کے کچھ کے ٹرائلز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، جن کی شناخت پریڈ نہیں ہو رہی، جن کی بیل ہر ہفتے کینسل ہو جاتی ہے، جو سب ہیومن کنڈیشنز میں گرمیوں میں کوڑ رہے ہیں، جنہوں نے مہینوں سے اب مہینے ہی ہو گئے، اب 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینوں سے شاید اپنے فیملیز کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں سے نہیں ملے. ان کے اوپر کوئی زور نہیں دیتا، بلکہ ان کے اوپر ہمارے دوست اعزاز سید ٹائپ لوگ آ کے ہمارے شو پہ ہم تو چانس دیتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ 10,000 ہے نہیں. مگر پھر ہم جب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ شو کریں کہ بھائی وہ ایکچولی ہیں 10,000 ہیں، عمران خان سچ بول رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو جو ہے یوتیے ہو. تو ہم یوتیے نہیں ہیں، ہم پٹھان ہیں. اور ایک ہی ہماری میں ایک عادت ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو سمجھ آئے وہ ویسے ہی بول دیں. تو اس حساب سے آئی وڈ بی ویری گریٹفل جی اگر کوئی مجھے بندہ بتا دے کہ اگر ہمارے پاس چراہوں کے لیے پریس ریلیز لکھنے کا وقت ہے، ایک چراہا جو ٹیکنیکلی پاکستانی بھی نہیں ہے، وہ آزاد کشمیری ہے، تو ایک آزاد کشمیری کے لیے جو آزاد ہے اس کے لیے ہماری پوری ایک فوج کا سسٹم انڈیا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتنا لمبا پھرا بیچ سکتا ہے. مگر ہمارے جو 10,000 لوگ ہیں جو آزاد نہیں ہیں، آزاد کشمیر نہیں ہے، آزاد کشمیری نہیں ہے، آزاد تو ہم بہت ہیں. جو ہمارے جو لوگ جو نان آزاد کشمیری ہیں وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارے کدھر ہیں؟ ان کو کون دیکھے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس کا اگر مجھے کوئی بتا دے. جیسے سمپل سی چیز ہے، طالبان جن کو میں نے ٹھیک ٹھاک کور کیا ہوا ہے، شاید سب سے زیادہ کور کیا ہوا ہے، جو خود میں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں جو آج تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھے، خود چیزیں وہ سنی ہیں جو شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی، خود ان کی ایسی اپنی آنکھوں سے حرکتیں دیکھی ہیں جو شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. وہ طالبان جنہوں نے میرے آرمی پبلک اسکول کے 150 بچوں کو شہید کیا، اور میں پہلا جرنلسٹ تھا آن دا گراؤنڈ جس نے دیکھا کہ وہ شہادت لگتی کیسی ہے جب آپ کے سامنے وہ 150 لاشیں ہوتی ہیں، تو خود میں نے دیکھا. بٹ وہ ایک الگ کہانی ہے. آج میں وہ اس کی بات نہیں کروں گا، مگر اور بھی چیزیں دیکھیں کہ وہی طالبان جو آپ کا سر کاٹ کے
اس کو فٹ بال بنا کے اس کے ساتھ ٹھڈے مارتے ہیں اسے اور پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے لیے. آپ ان طالبان سے پھر سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں مگر آپ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مطلب پاکستان کی عوام ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. مذاکرات تو چھوڑیں, مذاکرات تو گیو اینڈ ٹیک میں ہوتا ہے. آپ تو آبویسلی ٹیک کے موڈ میں, گیو کے موڈ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مذاکرات چھوڑیں, بات کر لیں, پریس کانفرنس کر لیں جس میں سوال بھی نہ الاؤ کریں. خالی سمپل سا بتا دیں کہ بھئی وہ 10,000 لوگ وہ ادھر ہیں, وہ عمران کے جو شوٹرز ہیں وہ ادھر ہیں, اور جو تمہارا کرم میں جو یہ ہو رہا ہے, انفارمیشن بتا دیں کہ یہ جو پلان ہے, یہ جو تین ارب ملے ہیں, اس کی کیا اسٹیپولیشنز ہیں, کس کنڈیشنز پہ عربیوں نے ہمیں $3 ارب دیے ہیں, کیا کرنا پڑے گا ان کے لیے, بتا دیں. سوال نہ لیں. اتنا اچھا آپ نے اتنا زبردست آڈیٹوریم بنایا ہوا ہے, بلائیں ہمیں, ہم آئیں گے, اپنے فون جمع کرائیں گے, لائن میں لگیں گے, گرمی میں کھڑے ہوں گے, آپ آئیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے, قومی ترانہ بجے گا, پھر ہم بیٹھ جائیں گے, پھر آپ شروع کریں گے اپنا فرمان, پھر ہمیں بتائیں ہم ریڈی ہیں, وی آر ریڈی, ہم آپ کے لیے تیار ہیں. آپ خالی ہمیں انفارمیشن دیں, مگر وہ بھی آپ نہیں دیتے. تو یہ سوری میں زیادہ اب کر گیا, مگر دیکھیں بات سمپل یہ ہے کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, مجھ سے ہوئی ہیں. I'll be the first one. میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, بہت غلطیاں کی ہیں. آپ سے ہوئی ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, مگر میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کریں. ایسی سچویشن ساؤتھ افریقہ میں کچھ سال ہو گئی تھی, ادھر بھی ایک ایسا ہی مسئلہ تھا. ایک جابر قسم کی حکومت تھی اور پسے ہوئے لوگ تھے. ان کا ریشل مسئلہ تھا. ہمارا ریشل مسئلہ نہیں, ہمارا ایک اور مسئلہ ہے, ابھی آتے ہیں اس پہ. مگر انہوں نے بڑے سالوں بعد نیلسن مینڈیلا, جو عمران خان نے اس دن کہا, اپنے آپ کو کہا کہ میں نیلسن مینڈیلا ہوں, میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, یہ مجھے نیلسن مینڈیلا بنانا چاہ رہے ہیں مگر میں پھر بھی نہیں رکوں گا, یہ مجھے جیل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ عمران نے بات کی. خدا نہ کرے کہ کوئی بھی 35-30 سال کے لیے کوئی بھی انسان جیل جائے, خالی کوئی میرا تو خیال ہے کہ بہتر طریقے ہیں لوگوں کو پنش کرنے کے, مگر دس از ناٹ اباؤٹ می. اسٹل اپنے بلیفز پہ جو پنش ہوتے ہیں لوگ, وہ اس سے زیادہ ظلم میرا خیال ہے نہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پنش کریں, کسی نے خون کیا, چوری کی, چکاری کی, اس چیز پہ آپ پنش نہیں کرتے. آپ لوگوں کو بلیفز پہ پنش کرتے ہیں, کرپشن پہ پنش نہیں کرتے. کسی نے کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی, کسی نے کسی کی زمین لے لی, اس پہ آپ لوگ پنش نہیں کرتے. مگر کوئی جو بندہ جس نے دماغ میں ایک چیز سوچی بھی ہے کہ میں نے یار ووٹ دینا ہے, یا میں نے یار فلانا کام کرنا ہے, میں نے مارچ کرنا ہے, اس پہ آپ لوگوں کو جیل کرتے ہیں. تو یہ جو کام ہے, یہ ایک چیز آپ کے لیے آج انفارمیشن ہے. ویسے تو آپ کو ہر چیز پتا ہے, مگر آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہیں, بالکل ہیں, مگر یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس. لیٹ می بی ویری کلیئر, یہ بالکل جھوٹ ہے. آپ دنیا کی 5ویں بڑی فوج نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, وکیپیڈیا پہ جاؤ, لوگ کہتے ہیں پاکستان آرمی 5th لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ, 7.5 لاکھ سولجر ہیں, جوان ہیں, افسر ہیں. یہ جھوٹ ہے. آپ ایکچولی دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے, 5ویں بڑی فوج نہیں. آپ کے پاس ایکچولی 250 ملین سولجر ہیں, 250 ملین آپ کے پاس جوان ہیں. ہم سب آپ کے سولجر ہیں, کیونکہ سالوں سے نہیں, دہائیوں سے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. 65 کی فیس سیونگ کے بعد, جو ابھی تک ٹیکنیکلی کوشچنبل ہے کہ کس قسم کی ادھر وکٹری تھی نہیں تھی. 71 کی امبیرسنگ ڈیفیٹ سرنڈر کے بعد, دیگر جو آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں الگ الگ مارشل لاؤ میں, ان کے باوجود, سیاچن میں انڈینز کو 83-84 میں انڈینز نے آپ کو شاک کیا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے بعد
ऑफ कोर्स 90s में जो मुल्क में 80s और 90s में जो क्लैशनकोव कल्चर इंट्रोड्यूस करने के बावजूद 2000s में वॉर ऑन टेरर में एक मर्सनरी फौज बनने के बावजूद, अमरीकियों से पैसे लेने के बावजूद, और फिर पैसे लेके उनकी उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन करके नाक कटवाने के बावजूद, और दीगर और जो उसकी कॉस्ट थी वॉर ऑन टेरर की, इन सब चीजों के बावजूद, इन सब स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस के बावजूद, इवन अफगानिस्तान जैसी जगह को खोने के बावजूद, where you cut your nose to spite your face, ये जो कौम है इसने आपका साथ दिया है। ये जो कौम है ये आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर रही है थ्रू द इयर्स, फॉर 75 years। बहुत ये डेडिकेटेड सोल्जर्स हैं आपके, और नंबर में बढ़े जा रहे हैं। आपके तो बजट कट रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ रही है। आपका बजट अभी कटा है, हमें पता है, तारीख में शायद पहली बार कटा है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि 14% से आपने तकरीबन 11 या 12% कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। मगर आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही। आप ये झूठा नंबर बिलीव कर रहे हैं 7.5 लाख वाला। असल नंबर 250 मिलियन है। मगर इन 250 मिलियन जो आपके जवान हैं, जो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, एम्बैरेसमेंट से, शॉक से, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन से, इनको आपको डिग्निटी से ट्रेन करना पड़ेगा। डिग्निटी से, प्यार से, मोहब्बत से टीच करना पड़ेगा। ट्रेन करते हैं ना फौजियों को, कोई एफएफ सेंटर जाता है, कोई पंजाब, कोई बलोच सेंटर जाता है ना, ऐसे ही होता है ना। जब जवान आता है कि 6-8 महीने ट्रेनिंग होती है, हमारी भी, हमें भी कुछ 6-8 महीने कम से कम प्यार के दे दें, अब देखें क्या होता है। जो इस वक्त सख्त जरूरत है ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की, और फिर देखें क्या होता है। फिर देखें आप जो जिसे लाएं। मगर इस वक्त देखें, इमरान खान एक बहाना है, एक सिंबल बन गया है। असल में ये खान के बारे में स्ट्रगल नहीं है। ये खान इज इररेलेवेंट। खान 70 साल का हो गया है। वी आर ए यंग कंट्री। 60-65% जो आपका मुल्क है वो अंडर 30 है। दे विल आउटलिव खान, दे विल आउटलिव नवाज शरीफ, दे विल आउटलिव शहबाज शरीफ। ये सब उससे आगे जाएंगे स्टेटिस्टिकली। ऐसे तो मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, जिंदगी मौत। मगर इमरान खान 70 साल का है, नवाज भी बाबा है, ये भी शहबाज भी बाबा होने वाला है। कब तक चलेंगे ये सब? ये कब तक इमरान वर्सेस द आर्मी वर्सेस पीडीएम चलेगा? ये 2-4-8 साल का मैक्सिमम गेम है। दिस इज नॉट अबाउट इमरान, दिस इज अबाउट अस। This is not about Nawaz. This is not about Shahbaz. This is not about Asif Zardari, and it is not about Asim Munir. क्योंकि चांसेस आर स्टेटिस्टिकली पाकिस्तान की जो जवान कौम है, नौजवान कौम है, वो इन सब से, और ये सब बाबे हैं। इवन जनरल आसिम जो 50s में है, वो भी टेक्निकली बाबे हैं कंपेयर टू, क्योंकि आधे से ज्यादा मुल्क अंडर 25-30 है, तो वो भी टेक्निकली बाबे लगते हैं। ये सब चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा कालिया? तो ये जो सवाल है कि ये जो ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन का जो वक्त है, वो उसका वक्त आ गया। और क्योंकि मैं एक ऐसी स्टेट में हूं जो बड़ा प्राउड होती है, ये पीछे जो डैलस के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं, ये बड़ी जातियों पे बने हैं। हर मुल्क में जातियां हुई हैं। बड़ा इधर से ऑयल निकाला है, बड़ा इधर से स्लेवरी हुई है, बड़ी जंगें इस खत्ते में। ऐसी नहीं हो गया। वी नो के कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट आपको अदा करनी पड़ती है। वी अंडरस्टैंड, वी गेट इट। वो कॉस्ट हम सब अदा कर रहे हैं, जाती तौर पे भी करते हैं, नेशनली भी करते हैं। मगर सच की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। हर चीज की कॉस्ट होनी चाहिए, सच की नहीं होनी चाहिए। मगर ये अजीब सा मुल्क है कि बाकी हर चीजें मुफ्त में तकरीबन मिल जाती हैं, कर्जे पे मिल जाती हैं। सच की जो कॉस्ट है वो बहुत बहुत हाई होती है। मेरी नानी एक चीज कहती थी कि पाकिस्तान में 3 किस्म के लोग हैं, अमीर, गरीब और फौजी। मेरी नानी से मैं बहुत क्लोज था, मैंने अपनी नानी का दूध पिया हुआ है बाय द वे। सो मेरी नानी अनपढ़ थी, वो उसे पढ़ना नहीं आता था, अनपढ़ नौशेरा मर्दान की पठान थी।
وہ کہتی تھی کھانے کے بعد کہ بیٹا مجھے جنگ اخبار نہ پڑھ کے سناؤ. میں 7-8 سال کا تھا, پڑھ کے سناتا تھا. جب سے میرا جرنلزم میری نانی نے شروع کی ہے, تو وہ پھر کبھی کبھی کوئی ایسی دلیر بات کرتی تھی, تو میں بس چھوٹا تھا, میری نانی نے کہا بیٹا پاکستان میں 3 قسم کے لوگ ہیں, امیر, غریب اور فوجی. یہ کوئی خبر تھی, میں نے پڑھی, تو نانی نے یہ ریاکشن دیا. ایک دن مجھے نانی یاد آ رہی تھی, تو میں نے ٹویٹ کر دیا یہی بات کہ پاکستان میں 3 قسم کے لوگ ہیں, امیر, غریب اور فوجی. اس بات پہ مجھے بلا لیا گیا, مجھے ایک فوجی ادارے میں بلایا گیا, میرے لیے گاڑی بھیجی گئی, مجھے بولا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے. میں کہا جی ہاں. کہا یہ کس نے کہا آپ کو؟ میں نے کہا میری مرحوم نانی صاحب سلطان نے. کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ کیوں بولا؟ میں کہ مجھے نہیں پتا جی, میں 7-8 سال کا تھا جب انہوں نے بولا. وہ ایوب خان کو شاید یاد کرنی تھی. پھر کہتے ہیں کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں. میں کہا جی میری نانی کی کہاوت ہے, میں تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا, میں تو اپنی نانی سے بڑا ایموشنلی انوالوڈ ہوں, پلس وہ بات صحیح کہہ رہی ہیں. اس بات پہ مجھے اوور نائٹ رکھا گیا کہ میں نے ٹویٹ نہیں ڈیلیٹ کیا. میں شاید اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ مجھے اوور نائٹ ایک ٹویٹ پہ رکھا جائے, مگر مجھے ٹویٹ کے لیے نہیں رکھا گیا, مجھے پنش کیا گیا. یہ بات میں نے خود اپنی فیملی کو آج تک نہیں بتائی, آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس ٹویٹ کی مجھے جو کاسٹ ادا کرنی پڑی, وہ ایونچولی ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ تو بہت آہستہ آہستہ کیا تھا. 2019 میں نکل گیا تھا میں, جب عمران خان آیا تھا اس کے بعد میں نکل گیا تھا, اس کی 6-8 مہینے کے بعد آنے کے. مگر وہ جو میرا جو پاکستان سے جو میرا, آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کیوں گئے ہو, میں اس ٹویٹ کی وجہ سے گیا ہوں. میں اپنے نانی کی کہاوت کو ٹویٹ کرنے کی وجہ سے گیا ہوں, جو سچ بات ہے, جو سچ بات ہے. سو یہ جو کاسٹ ہے یہ بڑی مہنگی ہے. وہ ٹویٹ مجھے بڑی مہنگی پڑ گئی. ویسے تو میں روز کرتا ہوں, مگر وہ ٹویٹ مہنگی پڑ گئی, اور اس لیے مہنگی پڑی کیونکہ پاکستان میں سچ بولنا شاید سب سے مشکل اور سب سے مہنگا مگر آلسو سب سے قیمتی کام ہے. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں جی بولیں, غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دیں. کورس کریکشن ہمارا کام ہے, الگ الگ لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. انہیں الگ الگ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. سفر کرنا ہمارا عقیدہ ہے, سفر میں الگ الگ دوست بنانا ہمارا شوق ہے. تو حال ہی میں دوست بنے ہیں سفر میں, فرحان احمد ہیں, ٹیکسس میں ملے ہیں. آج انہیں میں شاؤٹ آؤٹ دے رہا ہوں, کیونکہ میں اس دن بات کر رہا تھا کہ یہ چھوٹے مرد ہیں نا, یہ بڑے بڑے میڈل نہیں پہن سکتے. تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ جو کیونکہ ایک چھوٹا مرد ہی کہہ سکتا ہے کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرو, جس کو ایکچولی ایک بڑے مرد کو جب میڈل لگتا ہے تو میڈل چھوٹا لگتا ہے, مرد بڑا لگتا ہے. ایک چھوٹے بندے کو جب میڈل لگتا ہے تو میڈل بھاری لگتا ہے. تو ان کے ایسے میڈل لگے ہوئے ہیں جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. کہتا ہے یار یہ نہ بات کرو, میں نہ تمہیں ایک خاص چیز دوں گا, میڈلوں کی بات ہے. تو فرحان کی فیملی پی ایف میں, تو پاکستان ایئر فورس جس نے ہمیشہ پاکستان کی عزت کی ہے, پاکستان کو سرو کیا ہے, پاکستان کو بچایا, پاکستان فوج کو بڑا بچایا, پاکستان نیوی کو بچایا. تو اس نے مجھے نا نیوی کے, اس نے وہ میرا جو گھر میں جو میں ولاگ کرتا ہوں نیو یارک میں, اس نے میری وہ جو پیچھے دیوار ہے وہ دیکھی, اور وہ جو دیکھ کے میری دیوار, وہ اس نے مجھے کہا جس میں الگ الگ میرے فارمیشن سائنز اور ونگز وغیرہ ہیں. تو اس نے کہا ایک چیز جو نہیں ہے تمہارے پاس, پی ایف کے بریوٹ نہیں ہے. تو اس نے مجھے پی ایف کے 3 بریوٹ دیے. اس نے مجھے یہ وائٹ والا دیا جب آپ پی ایف میں جاتے ہیں اور آپ کو یہ ملتا ہے ایز اے پائلٹ, پہلا والا. پھر آپ کے 3000 فلائز جو آؤز ہوتے ہیں آپ کو بلو والا ملتا ہے, اور پھر آپ کو جب 5000 میرے خیال ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ریڈ والا ملتا ہے. سو تھینک یو فرحان. may you always fly high, may we always fly high, may the PF always fly high. اور بس وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا معاف کرنا, تھوڑا سا ایک دوسرے کی باتیں سننا, غلط بھی لگیں, کڑوی بھی لگیں, مگر سننا شروع کر دیں, کیونکہ اب وقت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اور یہ جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے, اور ہمارے پاس کم ہے, روز پرسنلی بھی کم ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ ملک کے لیے بھی کم ہے. تو وقت جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تو اس کو انجوائے کریں. اور اگر دوسرا بندہ کوئی بات کر رہا ہے وہ غلط بھی لگے, اس کا بحث اور مباحثہ کرنے سے ہی بیسٹ اس چیز کو آپ سالو کر سکیں. جیسے اس دن میرے دوست اعزاز اور شفاعت کو آپ لوگوں نے بہت گالیاں دی, بہت بےعزتی کی. میری تو آپ کر لیں,
مگر وہ میرے مہمان آئے تھے, انہیں میں لایا تھا, انہوں نے ایک موقف پیش کیا, وہ غلط تھا, ہم نے اسے کریکٹ کر دیا اگلے دن. مگر ان کو گالیاں دینا اور یہ کرنا اور پھر اس چیز کو پرسنلی لینا, اس کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا آگے چلنے کا وقت ہے, پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں. اسی کے ساتھ ہی اب میرا بھی آگے چلنے کا وقت ہے, میری فلائٹ ہے جس کے لیے میں ایز یوزول لیٹ ہو گیا ہوں, پیکنگ بھی کرنی ہے, تو میں نکلا. اور آپ سے انشاءاللہ میں ملتا ہوں کدھر, نیو یارک سٹی, شاید ڈیلس سے ایک اور لائیو کروں بٹ لگ نہیں رہا. ٹاک ٹو یو سون. پاکستان زندہ باد. اینڈ ڈپ کا بھی ٹائم بائی دا وے نہیں ہے. That's too bad. That's too bad. Anyways, more soon. خدا حافظ.